بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب سینئر اینکر پرسن، اگر کوئی عام شخص، عام یوٹیوبر ولاگر اگر ایسی تجزیہ کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار کچھ نہیں ہے، یہ نیا آدمی ہے، یوٹیوبر ہے۔ لیکن سید علی حیدر جیسا اینکر، جب ان کے میں تجزیے سنتا ہوں، ان کی خبریں سنتا ہوں، تو مجھے الحمدللہ اتنا میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا جتنا بھی صحافی ہے وہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، وہ منافق ہے، وہ مغرب کا غلام ہے، اور ان کا مقصد صرف ڈالر کمانا ہے، بس اپنی دکان چلانا ہے، عوام کو حقیقت نہیں بتانا ہے۔ آج ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے علی حیدر کا ایک ویلاگ سن رہا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے واٹس ایپ کیا تو میں وہ سنا اور میں حیران ہو گیا کہ اس نے اس کا جو ویلاگ تھا، اس ویلاگ بنانے کا مقصد تھا فلسطین، اسرائیل اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کا پورا ویلاگ سنیں تو اس کے ویلاگ بنانے کا جو اصل مقصد تھا عمران خان کو آسمان پر پہنچانا، سعودی عرب کی غلامی کرنا، مغرب کی غلامی کرنا، اور سعد رضوی صاحب کو جھوٹا ثابت کرنا، تحریک لبیک کو جھوٹا ثابت کرنا۔ کوئی اور اس کو ہمدردی فلسطین سے نہیں تھی، نہ اس کو کوئی اسرائیل سے کوئی اختلاف ہے، نہ ایران سے ہے، کسی سے بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا پورا خلاصہ نکالیں گے تو بس عمران خان بہت اچھا ہے، اگر وہ ہوتا تو یہ کر دیتا، سعد رضوی نے کیا کیا ہے، یا سعودی نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میں 3 کلپ آپ لوگوں کے سامنے اس علی حیدر کے رکھوں گا، اور تینوں بڑے اور سفید جھوٹ اس نے بولے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا ہے، اور ایسے ناظرین اس نے جھوٹ بولے ہیں کہ اگر میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا جو عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتی، ایک خبر حقیقت ہوتی ہے لیکن عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتی، کوئی صحافی اگر اس کے اوپر بات کرتا ہے تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ حقیقت بول رہا ہے، بہت آدمی بولتے ہیں جھوٹ ہے۔ لیکن سفید جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ میری حکومت آئے گی تو میں شرعی نظام نافذ کروں گا، اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو اس کا مطلب ہے بالکل سفید جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ہم یعنی کچھ بھی ہو جائے آدمی یقین نہیں کر سکتا۔ اس طرح کے اس نے سفید جھوٹ بولے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین سب سے پہلے اس نے جو بات کی ہے، اس نے بات کیا ہے کہ بھئی جو فلسطین میں ہو رہا ہے اس وقت، جو فلسطین میں ہو رہا ہے سب لوگ خاموش ہیں، اگر اس ٹائم عمران خان ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، سنو پھر آگے جواب بات کرتے ہیں۔ البتہ پاکستان میں ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا جو کشمیر پہ بات کرے، جو فلسطین پہ بات کرے، وہ جو انقلابی بنے پھرتے وہ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ ہاں البتہ عالم اسلام کا ایک لیڈر تھا جو ببانگ دہل اسرائیل کی مذمت کیا کرتا تھا اور کرتا ہے، اس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ فضل الرحمان سے لے کر، اور میں یہاں پہ بڑے ہی ادب سے بات کروں گا، کہاں ہیں خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی صاحب؟ کیوں نہیں نکل رہے وہ آج سڑکوں پہ؟ کوئی بھی نہیں نکلا سوائے اس ایک آدمی کے جس کو آپ نے قید کیا ہوا ہے۔ ناظرین آپ لوگوں نے غور کیا ہے اس شخص کے الفاظ کے اوپر کہ اس ٹائم پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو فلسطین کے اوپر بات کرے۔ غور سے سننا، لفظ استعمال کیا کر رہا تھا؟ بات کا۔ ایسے نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا حکمران نہیں ہے یا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو یہ مطالبہ کرے کہ جی ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے یا اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، نہیں، صرف بات کرے۔ اس کے بات کریں گے، صرف بات کرے۔ کوئی لیڈر نہیں ہے سوائے عمران خان کے، یعنی کہ چاہے مسئلہ کشمیر ہو یا چاہے مسئلہ فلسطین ہو، صرف عمران خان ہے جو بات کرنے والا تھا، اس کو ان لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اب ناظرین اس شخص کی منافقت دیکھو کہ بچے کو پاکستان میں معلوم ہے کہ اگر اسرائیل اور فلسطین، اس نے سعد رضوی صاحب کا نام لیا ہے کہ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سعد رضوی کہاں ہے، وہ روڈوں پہ کیوں نہیں نکلا ہے۔ اس کا 15 گھنٹے کا ویلاگ ہے جب سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے تحریک لبیک اعلان کر چکی ہے جمعے والے دن احتجاج کا۔ اس سے پہلے اپنا پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم پیشکش کرتے ہیں کہ بھئی ہم 15 لاکھ آدمی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، جاؤ فلسطین کے لیے آپ لوگ کچھ کرو۔ یہ شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سعد رضوی صاحب اور خادم حسین رضوی صاحب
رحمت اللہ علیہ کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے میں پاکستان میں اگر کسی نے مضبوط آواز اٹھائی ہے تو یہ تحریک لبیک نے اٹھائی ہے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ تحریک نواز شریف کا بالکل میں مانتا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کبھی بھی ان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے, لیکن یہ کہتا ہے کہ جو ان کے حق میں آواز اٹھانے والا تھا لیڈر عمران خان وہ جیل میں ہے. اس بدبخت انسان کو میں اب کیا بولوں, اس کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ڈونلڈ ٹرمپ مودی اور اس کے ساتھ مل کے جو اس نے کشمیر کا سودا کیا 370 ختم ہوا, جو 72 سالوں سے 73 سالوں سے کسی کی جرت نہیں تھی انڈیا کی, عمران خان نے جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ریٹرن لکھ کے دیا ہے کہ آپ نے جو فلسطین میں اسرائیل میں کشمیر میں جو کرنا ہے کرو, ہم صرف احتجاج کی حد تک, بیان بازی کی حد تک. پھر عمران خان نے بیان نہیں دیا کہ جو جا کے کشمیر میں لڑتا ہے جہاد کا نام لیتا ہے وہ کشمیریوں کا دشمن ہے. یہ ڈھکی چھپی ہے. سکوت کشمیر عمران خان کے متھے کا ٹیکا بن چکا ہے, لیکن یہ شخص بولتا ہے کہ نہیں عمران خان ہے آواز اٹھانے کے لیے. فلسطین کے لیے عمران خان کی پالیسی بچے بچے کو معلوم ہے, یعنی کہ دو ریاستی حل اس کی پالیسی ہے فلسطین کے لیے, جو ٹوٹلی اسرائیل کی پالیسی ہے. لیکن یہ شخص بولتا ہے نہیں جی صرف عمران خان تھا جس کے ان لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ناظرین یہ سب سے بڑا گمراہ کن, عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ پہ مبنی اس کا یہ جو تجزیہ تھا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے دوسرا رکھتا ہوں, وہ سنو اس نے سعودیہ کی کس طرح غلامی کیا ہے, سعودیہ کی غلامی کیا, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سعودی عرب نے بھی اس پہ پہل کی ہے اور لیڈ سعودی عرب کر رہا ہے. میرے لیے جو حیرانی کی بات ہے, جب سے یہ جنگ چھڑی ہے اسرائیل کے خلاف, جو عالم اسلام کی مزاحمت ہے اس کو لیڈ کرنے والا ملک سعودی عرب بھی. سلیوٹ ہے یار, محمد بن سلمان کو سلیوٹ ہے. ناظرین یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو لیڈ ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے, سعودیہ اور ایران کے جو صدور ہیں ان کی ٹیلی فوننگ گفتگو ہے, اس کو یہ بہت بڑی کامیابی کہہ رہا ہے. یہ اتنی بڑی اس نے کامیابی کیا ہے کہ یہ سعودی ایم بی ایس جو ہے اس کو سلوٹ کر رہا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں ایم بی ایس کو کہ اس نے بہت بڑا فلسطین کے حوالے سے اس نے ٹیلی فوننگ رابطہ کیا ہے, قطر کا نام بھی اس نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کرے. اس ٹائم فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ سعودی عرب کی وجہ سے ہو رہا ہے. فلسطین میں اسرائیلیوں کو گھسایا کس نے؟ اسے سعودی عرب نے گھسایا. نیوم سٹی جو منصوبہ ہے 2030 کا سعودی عرب میں, وہ کس کا ہے؟ وہ اسرائیل کا ہے, جس میں اربوں ڈالر سے وہ ایک سٹی تیار ہو رہی ہے جس میں پورا جو قوانین ہے وہ اسرائیل کے ہوں گے. اس سے سعودی سرزمین کے اوپر کھڑے ہو کے, جس حماس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے, اسی سعودی سرزمین کے اوپر کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا حماس حزب اللہ دو بڑی جہادی تنظیمیں جو فلسطین کے لیے لڑ رہی ہیں ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. اسے ایم بی ایس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے, امریکہ کے آگے غلامی دکھائی تھی, جس کی وجہ سے قطر کے اس کے حالات خراب ہوئے تھے. لیکن یہ شخص پورا جو کریڈٹ ہے وہ سعودیہ کی جھولی میں ڈال رہا ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث شریف ہیں, جتنی اس کی پیشن گوئی ہے, اس میں تو اسرائیل نے تو قابض ہونا ہے, وہ تو شروعات سعودی عرب سے ہو چکی ہے. اگر یہ اتنے لائق ہیں, اتنے ان میں غیرت ہے, تو یہ نبی پاک 1400 سال پہلے فرما کے نہ جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ عربوں نے کیا کرنا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کو آپ سن لو, لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کہ پورا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ سعودی عرب کو جاتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ جو اس نے بولا ہے. اب ناظرین میں سامنے لگتا ہوں اس کا تیسرا سب سے بڑا جھوٹ, وہ سنو پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. سعودی عرب اب چائنا کے ساتھ ہے, چائنا روس کے ساتھ ہے, روس چائنا ایران سعودی عرب, یہ بہت ہی مضبوط اتحاد بن چکا ہوا ہے. پاکستان بھی اس کا حصہ ہوتا اگر یہ رجیم چینج والا کام خیر نہ کیا ہوتا. خیر وہ کسی اور دن ڈسکس کریں گے. اب ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک نیا بلاک بن رہا ہے جس میں ایران ہے, سعودی عرب ہے اور چائنا ہے. سعودی عرب اس ٹائم چائنا کے ساتھ مل چکا ہے, یہ بہت بڑا بلاک بن رہا ہے. شاید بن رہا ہوگا, شاید مل چکا ہوگا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ اگر آج عمران خان ہوتا تو عمران خان اس کا حصہ ہوتے. اس بدبخت کو معلوم نہیں ہے کہ سی پیک کس کے کہنے کی وجہ سے بند ہوا. امریکہ کے کہنے کی وجہ سے سی پیک بند ہوا. کس کا منصوبہ تھا؟ چائنا کا تھا. اور یہ شخص زبردستی کہہ رہا ہے کہ عمران خان ہوتا تو وہ اس کے ساتھ ہوتا. کیا یہی عمران خان نہیں تھا کہ او آئی سی کے لیے اس نے ملیشیا کے مہاتیر محمد اور طیب اردگان سے وعدہ کیا تھا
کہ میں آؤں گا, ہم اس کے اوپر کام کریں گے OIC کے اوپر, لیکن سعودی سے MBS نے دھمکی دی تھی اور کیا کیا تھا, شمس قریشی کو بیان دے کے مکر گیا تھا, یو ٹرن لیا تھا. اس میں اتنی جرات, اتنی غیرت, اتنی ہمت تو صرف سعودیہ کے سامنے بات کرنے کی نہیں تھی. تجھے امریکہ کو جواب دے گا. کس طرح یار عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے, کس طرح عوام ان کو فالو کر دیا ہے کہ یار یہ اینکر ہیں, یہ صحافی ہیں, جو بھی بول رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں. اور یہ شخص کہتا ہے کہ آج عمران خان ہوتا تو وہ اس بلاک میں ہوتا. پاکستان کی تاریخ میں جتنا میرا نالج ہے, میں عمران خان کا مخالف ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے سمجھتا ہوں کہ مخالفت سے ہٹ کے میری جتنی نالج, میرا جتنا علم ہے, میں ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین خارجہ پالیسی جو تھی وہ عمران خان کے دور میں تھی. کوئی اس سے بات اتفاق کرے نہ کرے, لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے کیوں کہ ڈالر کمانے ہیں. ان کو معلوم ہے قومی یوتھ ہے, ویو دینے والی ہے, پاگل ہے, سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, بس وہ صرف ایک شخص کی تعریف سنتے ہیں. تو ناظرین بالکل بوکس, بالکل گمراہ کن تجزیہ تھا اس کا, علی حیدر کا. میں تو اس کو بہت پہلے سے کبھی کبھی سنتا تھا, لیکن ابھی ایک میرا دوست ہے, میں اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس نے مجھے یہ واٹس ایپ کیا ہے, اس کی یہ تقریر ایسے کیا ہے. تو اس کے پوری جو تقریر کا مقصد تھا کہ عمران خان ہوتا تو پتہ نہیں اسرائیل فتح ہو جاتا. ٹھیک ہے, سعودی عرب نے جی بھائی کیا کر دیا ہے, ٹھیک ہے, قطر کی ٹھیک ہے, ایران. میں نے بہت پہلے بڑا ایک مشہور بیان ہے اسرائیل کا مشہور ان کا صدر کا بیان ہے کہ ہم کو صرف خوف اور ڈر ہے تو وہ صرف ایران کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کرے ایسے لوگوں کو جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں صرف چند ڈالر کمانے کی خاطر. ٹھیک ہے نا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.